ایک بوڑھی عورت کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا واقعہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ مکہ میں ایک بوڑھی عورت رہا کرتی تھی۔ وہ تنہا اکیلی اپنے چھوٹے سے گھر میں زندگی گزار رہی تھی۔ وہ روزانہ صبح و شام بتوں کی خدمت کرتی اور ان کی صفائی وغیرہ کرتی تھی، جس سے مکہ کے مخیر لوگ اس کو اجرت دیا کرتے۔ اس کی زندگی پچھلی کئی دہائیوں سے ایسی ہی گزر رہی تھی کہ ایک دن مکہ کے لوگوں کو باتیں کرتے سنا کہ ہمارے درمیان ایک ایسا شخص آ گیا ہے جو ہمارے بتوں کو پوجنے سے منع کر رہا ہے۔ بڑھیا جو کہ اپنی جوانی سے ہی اپنے بتوں سے دل و جان سے زیادہ پیار کرتی تھی، یہ سن کر سکتے میں آ گئی۔ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کون کہہ سکتا ہے۔ بڑھیا نے اس شخص کو برا بھلا کہا اور بددعائیں دے کر اپنے دل کی بھڑاس کو پورا کر لیا۔ لیکن اگلے دن جب وہ بت خانے کی طرف جا رہی تھی تو اس کو پھر سے وہی واقعہ سننے کو ملا۔ اس نے سنا کہ قبلہ قریش سے بنو ہاشم کا ایک فرد محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کسی اور دین کی تبلیغ کر رہا ہے، اور جو کوئی بھی اس کی باتیں سن رہا ہے وہ بے دین ہو رہا ہے۔ بڑھیا یہ بات سنتے ہی الٹے پاؤں واپس اپنے گھر میں آ کر بند ہو گئی۔ پھر یہ روز کا معمول بن گیا کہ وہ جب گھر سے نکلتی تو اس کے کانوں سے یہی آواز ٹکراتی کہ فلاں بن فلاں آج بے دین ہو گیا، فلاں نے آج اس کی پیروی کر لی۔ بڑھیا جب اپنے لوگوں کو اپنے باپ دادا کے دین سے دور جاتا دیکھتی تو سخت اذیت سے دوچار ہوتی۔ اسی فکر میں ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ میں آج اپنے سب سے بڑے خدا ہبل سے فریاد کروں گی کہ اس کو آسمانی بجلی سے جلا دے اور اس کا نام و نشان تک مٹا دے۔ اگلے دن بڑھیا صبح سویرے کعبے کے دروازے پر پہنچی اور کعبے کے اندر داخل ہوئی اور گڑ گڑا کر پورے وثوق سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بددعائیں کرنے لگی۔ نعوذ باللہ، اس کی فریاد اس قدر تھی کہ اس کو یقین ہو چلا کہ اب بنو ہاشم کے اس محمد نامی شخص کا صفایا ہو جائے گا۔ وہ خوشی خوشی گھر آئی اور انتظار کرنے لگی کہ اب خبر آئے اور اب خبر آئے۔ اسی اثنا میں کئی دن گزر گئے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن پوری آب و تاب میں تھا۔ کچھ دنوں کے بعد جب اس کو اپنی فریاد پوری ہوتی نظر نہ آئی تو اس نے فیصلہ کیا کہ میں اب یہاں نہیں رہ سکتی۔ اس سے پہلے کہ وہ شخص میرے سامنے آ کر یہ باتیں کرے میں مکہ چھوڑ دوں گی۔ اگلے دن صبح بڑھیا نے اپنی ضرورت کا سامان باندھا اور کسی مزدور کی راہ دیکھنے لگی۔ وہ چاہتی تھی کہ کوئی مزدور آئے تاکہ وہ میرا سامان شہر سے باہر قافلے کے گزرگاہ تک پہنچا دے۔ ابھی وہ انتظار میں ہی بیٹھی تھی کہ اس نے دیکھا سارے جہانوں کے سردار، کائنات کے سب سے معصوم اور سب سے مہربان نبی، خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز اور ذکر و اذکار سے فارغ ہو کر اسی جانب چلے آ رہے تھے۔ بڑھیا نے دور سے دیکھا تو اس حسین و جمیل چہرے پر دیکھتی چلی گئی کہ اتنے میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب پہنچ گئے۔ بڑھیا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، بیٹا آپ کون ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اماں میں مزدور ہوں اور مزدوری کی غرض سے نکلا ہوں۔ بڑھیا نے کہا کہ میں تجھے مزدوری دوں گی اگر تو میرا سامان میری منزل تک پہنچا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھیا کی بات سنی اور سب سامان اپنے مبارک ہاتھوں سے اٹھا لیا۔ کافی دور چل کر جب منزل پر پہنچے تو بڑھیا نے کہا کہ تیری کتنی مزدوری ہو گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو فرمایا، اماں مجھے آپ سے کوئی مزدوری نہیں چاہیے، آپ ضعیف ہیں اور ضعیفوں کی مدد کرنا چاہیے، نہ کہ ان سے مزدوری لینی چاہیے۔ اگر آپ کی اور کوئی خدمت ہو تو آپ مجھے بتا دیں، میں حاضر ہوں۔ بڑھیا جو مکہ سے سخت غصے کی حالت میں یہاں تک چل کر آئی تھی، یہ بات سن کر خوش ہو گئی، کہنے لگی کہ تو بہت اچھا لڑکا ہے، آج میں ہمیشہ کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ میں سوچتی تھی کہ لوگ کیا کہیں گے کہ مکہ میں ایک ایسا چھوٹا اور جھوٹا شخص آیا ہے جو مکہ والوں کو بے دین کر رہا ہے اور اس نے ایک نیا دین ایجاد کر لیا ہے، لیکن اب میں ان لوگوں کو بتاؤں گی کہ مکہ میں ایک تیرے جیسا لڑکا بھی ہے جو اتنا حسین اور اتنا شفقت والا بھی ہے۔ میں تجھے نصیحت کرتی ہوں کہ تو بہت بھولا بالا لڑکا ہے۔ بنو ہاشم میں عبد المطلب کی اولاد میں کوئی شخص ہے جس کا نام محمد ہے، وہ ایک مجنوں ہے، تو کبھی اس کی باتوں میں مت آنا۔ کوئی اس کی بات تجھ سے کہے تو اس کو نہ سننا، وہ ایسا جادوگر ہے کہ جس سے بھی ملتا ہے اس کو اپنا بنا لیتا ہے، اس کی آنکھوں میں سحر ہے، اس کی باتوں میں بھی مٹھاس ہے۔ میں تجھے بیٹا سمجھا کر کہتی ہوں، اس سے ہمیشہ بچ کر رہنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادب سے اس بڑھیا کی ساری باتیں سنتے رہے اور وہ آپ کے بارے میں جو منہ میں آیا بولتی چلی گئی۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہونے لگے تو کہنے لگی، بیٹا میں لوگوں کو تمہارے بارے میں بتاؤں گی، لیکن تم اپنا نام تو بتاتے جاؤ، کیا کرتے ہو اور کون سے قبیلے سے ہو؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن جھکا لی اور انتہائی معصومیت سے کہا، اماں میں ہی وہ محمد ہوں جسے سب برا کہتے ہیں، مجھے ہی سب لوگ جادوگر کہہ رہے ہیں، میں آپ سب کے بیچ اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں، یہاں سب میرے دشمن بن چکے ہیں اور میں کسی سے کچھ نہیں کہتا مگر سوائے بت پرستی ترک کرنے کے۔ بڑھیا نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ادب، یہ شفقت اور یہ پیار بھرا انداز دیکھا تو نبی کی محبت کی ایک زور کی چوٹ اس کے دل پر لگی اور اندر کے سارے بت ٹوٹ کر چور چور ہو گئے۔ یکدم آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنا شروع ہو گئے اور روتے ہوئے کہنے لگی، کیا مکہ والے اتنے ناسمجھ ہیں کہ آپ کو دیکھا، سنا اور یقین نہ کیا؟ میں تجھ سے بھاگ کر کہاں جاتی، تو اتنا پیارا اور اتنا مہربان ہے، میں تیرے ماں باپ پر قربان، تو مجھے اپنے دین میں شامل کر لے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ستاروں میں ایک اور ستارے کا اضافہ ہوا اور وہ ضعیفہ رضی اللہ عنہا مسلمان ہو گئیں۔ سبحان اللہ۔